غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ نومبر میں محاصرے اور تلاشی کی 196 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران ایک خاتون سمیت 9 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 4 کو جعلی مقابلوں میں یا دوران حراست بہیمانہ تشدد کر کے شہید کیا گیا۔ اس دوران 12 کشمیری شدید زخمی ہوئے، جبکہ 160 افراد کو، جن میں زیادہ تر حریت پسند کارکن تھے، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام جیسے کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا۔ بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے کشمیری عوام کی سیاسی امنگوں کو دبانے کے لیے کالے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے زمینوں، مکانات اور دکانوں سمیت 140 جائیدادیں بھی ضبط کر لی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حق کی خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے بھارت کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال کرنے کی شدید مذمت کی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے بھارتی فوجیوں نے 940 سے زائد کشمیریوں کو شہید، 25,365 سے زائد کو گرفتار اور 2,449 کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ادھر ضلع ریاسی میں مجوزہ چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف عوامی رد عمل دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی اور مقبوضہ جموں کشمیر کے کانگریس شاخ نے منصوبے کی شدید مخالفت کی اور اسے مقامی لوگوں کی معیشت اور ماحولیات کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ دریاسنا کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے مقبوضہ جموں کشمیر میں لیتھیم کے ذخائر کی دریافت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے پر مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے حکومت سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں ناکام رہی ہے۔